ایک گاؤں میں 4 گہرے دوست رہتے تھے، سعید، ذوالفقار، عبدالصمد اور سیف اللہ۔ یہ چاروں اپنے لالچ اور خود غرضی کے لیے بدنام تھے۔ ہر کوئی دوسرے سے زیادہ امیر بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ سونے کی اینٹ۔ ایک دن یہ چاروں دوست ایک ساتھ شہر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستہ ایک گھنے جنگل سے گزرتا تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے، سعید کی نظر زمین پر پڑی ایک چمکدار چیز پر پڑی۔ دیکھو، سعید نے چیخ کر کہا۔ جب انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو یہ خالص سونے کی ایک بڑی اینٹ تھی۔ وہ چاروں حیرت اور خوشی سے پاگل ہو گئے۔ ہم امیر بن گئے، ذوالفقار نے خوشی سے کہا۔ تو لالچ کا زہر۔ انہوں نے فوراً اس اینٹ کو اٹھایا۔ اینٹ بہت بھاری تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے شام ہونے تک جنگل کے اس صاف میدان میں چھپا دیں گے اور پھر رات کے اندھیرے میں اسے آپس میں تقسیم کر کے گاؤں واپس لے جائیں گے۔ دوپہر کا وقت تھا اور انہیں سخت بھوک لگ رہی تھی۔ سیف اللہ نے کہا، مجھے شدید بھوک لگی ہے، ہم میں سے 2 کو گاؤں واپس جا کر کھانا لانا چاہیے۔ سعید اور ذوالفقار نے سیف اللہ اور عبدالصمد کو گاؤں بھیج دیا کہ وہ بازار سے کھانا لے آئیں۔ 3 دوہری غداری۔ جیسے ہی سیف اللہ اور عبدالصمد گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، سعید نے ذوالفقار کے کان میں سرگوشی کی، یہ اینٹ 2 لوگوں میں تقسیم کرنا 4 لوگوں میں تقسیم کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ ذوالفقار فوراً سمجھ گیا اور بولا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ سعید نے کہا، جب وہ دونوں کھانا لے کر واپس آئیں تو ہم چپکے سے ان پر حملہ کر کے انہیں مار دیں گے، پھر یہ اینٹ صرف ہم دونوں کی ہو جائے گی۔ دونوں نے فوراً اس شیطانی منصوبے پر اتفاق کر لیا۔ ادھر راستے میں سیف اللہ نے عبدالصمد سے کہا، اگر ہم ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیں تو یہ سارا سونا صرف ہم دونوں کا ہوگا۔ عبدالصمد بھی لالچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے فوراً کہا، شاندار منصوبہ، ہم کھانے میں زہر ملا کر لے چلتے ہیں تاکہ جیسے ہی وہ کھائیں مر جائیں۔ 4 اب برتناک انجام۔ سیف اللہ اور عبدالصمد نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اسے لے کر میدان کی طرف واپس آئے۔ جیسے ہی وہ دونوں میدان میں پہنچے، سعید اور ذوالفقار اپنی طے شدہ جگہ سے نکلے اور بغیر کسی رحم کے چھپائے ہوئے پتھروں سے سیف اللہ اور عبدالصمد پر حملہ کر کے انہیں مار ڈالا۔ سعید اور ذوالفقار خوش ہوئے کہ اب سارا سونا ان کا ہو گیا ہے۔ انہیں بہت بھوک لگی تھی تو انہوں نے فوراً وہ زہر آلود کھانا نکال کر کھایا جو سیف اللہ اور عبدالصمد لائے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں زہر اپنا کام دکھا گیا اور سعید اور ذوالفقار بھی اسی جگہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اگلی صبح جنگل کے اس صاف میدان میں چاروں دوست سونے کی اینٹ کے ساتھ بے جان پڑے تھے۔ سونے کی اینٹ کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں تھا کیونکہ چاروں کا لالچ ان کی موت کا سبب بن چکا تھا۔ نتیجہ، لالچ ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے اپنے مالک کو جلاتی ہے۔ حد سے زیادہ لالچ ہمیشہ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل سعید رائٹ سیٹھ کو سبسکرائب کریں